السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑے ہمت کر کے آگے آگے تشریف لے آگے بڑھے گا. آگے بڑھنا اللہ جل شانہ کی دعوت پر لبیک کہنا ہے. آگے بڑھنے کی دعوت اللہ جل شانہ ہر آن ہر لمحے ہمیں سے ہر ایک کو اللہ آگے بڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں. جو احباب باہر ہیں ان سے درخواست ہے وہ بھی اندر تشریف لے آئیں. نیت کو بنا کر بیٹھا جائے, اپنے زندگیوں کو بدلنے کی نیت سے بیٹھا جائے, اللہ کے وعدوں کے احتساب کے ساتھ بیٹھا جائے. اللہ جل شانہ نے جو وعدے کیے ہیں اللہ کے وعدوں کا احتساب ہو کہ ابھی ہم فرشتوں کے ساتھ ہیں. فرشتے ہمارے ساتھ ہیں, ہاں, اور عرش پر اللہ رب العزت نے ہمارا تذکرہ شروع کر دیا ہے. یہاں ہم نے تذکرہ شروع کیا, عرش پر اللہ نے تذکرہ شروع کر دیے. جب یہ احتساب ہوگا تو طبیعت لگے گی, ورنہ عمل بوجھ ہوگا. ابھی فجر بیٹھے تھے, پھر دوپہر بیٹھے, پھر ابھی بیٹھے, کیا بیٹھا. جب نیت اور احتساب یہ دو باتیں عمل سے نکل جائیں گی, عمل بوجھ بن جائے گا. بوجھ بنے گا تو پھر خلل, پھر ملل, اکتاہٹ, پھر آدمی چھوڑ دے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. شیطان اور نفس دو دشمن لگے ہوئے ہیں ہر آن ہر لمحے. نفس امارہ اندر ہے ساتھ, یہ بائیں طرف میں نفس اللہ نے پیدا کیا, اندر نفس ہے, اور شیطان باہر سے حملہ کرتا ہے. یہ اندر سے دو حملے ہیں. صرف ہمیں اللہ کے وعدوں کے احتساب کے ساتھ جو بیٹھیں گے بار بار, انشاءاللہ نفس اور شیطان کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شیطان سے بچنے کے لیے کچھ اعمال بتائے. شیطان سے بچنے کے لیے, شیطان کے شر سے بچ جائیں ہم, اس کے لیے روایت میں دو عمل ہے, بتا دیے جائیں نا. او اللہ کے ولی, ہم لوگ دل دماغ لگا کے بیٹھے یہاں, کوشش کریں تھوڑی دیر, آواز آتی رہے گی نہیں. اس کے لیے کیا ہے, اس طرف کا جو باکس ہے اس کا تار نکال دی جائے, ہو جائے اس طرف کا. اس کا صرف اس طرف کا جو ہے اس کا تار نکال تو آواز ادھر اپنا آئے گا, ورنہ ایک ہم لوگ کمزور لوگ ہیں, سب کا دل دماغ. ہاں ایک بات عرض کی جا رہی کہ شیطان سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عمل بتایا ہے. عمل اور بھی ہیں, دو بنیادی عمل ہیں, بہت مختصر ہے. جو اس کا اہتمام کرے گا اللہ اپنے فضل سے ایک فرشتہ متعین کر دیں گے. شیطان جتنی بھی طاقت لگائے اس سے گناہ نہیں کرا سکے. بتائے جائیں, کریں گے, کریں گے سب انشاءاللہ. فجر کے بعد, فجر کی نماز کے بعد, ایسے ہی عصر یا مغرب کے بعد 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا, اور 10 بار قل هو اللہ احد پڑھنا, سورہ اخلاص اور تعوذ. روایت میں ہے اللہ ایک فرشتہ متعین کر لگا دے گی اس پڑھنے والے کے ساتھ. شیطان جتنی بھی طاقت لگائے اس کی طاقت کارگر نہیں ہے. بہت آسان عمل ہے, آسان ہے. ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 بار, اور قل هو اللہ احد سورہ اخلاص 10 بار, پوری سورت.
صبح شام اہتمام سے. اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. ويقول الله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا في سبيل الله في القريب والبعيد يذهب الله به الهم والغم. وقال عليه الصلاة والسلام یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیما سواه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگ دوستو، اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس پوری کائنات کے نظام کو بنایا ہے. سارا نظام جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور وہ نظام جو نظر نہیں آ رہا، آنکھوں سے اوجھل، اس سے بھی بڑا نظام ہے. ان سب کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے. کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ اللہ نے. کیسے بنایا؟ اپنی قدرت سے. کہ اللہ نے بنانے میں کسی کی مدد نہیں لی، اور اللہ نے بنانے میں کوئی مادے خام کو بھی استعمال نہیں کیا. را میٹیریل کہ آسمان کا کوئی را میٹیریل اس کو جمع کر کے بنایا، ایسا نہیں. اللہ کا ایک نام ہے بدیع. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ. کہ وہ رب تو بدیع ہے کہ بغیر نمونے کا بنانے والا. الباری هو اللہ الخالق بغیر مادے خام کے بنانے والا. تو جو بغیر نمونے کے بنانے والا، بغیر مادے خام کے بنانے والا، انا یکون له ولد، تم اس کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو پاک ذات ہے، عیبوں سے پاک، شکلوں سے پاک، مددگار سے پاک، بھول سے پاک، چوک سے پاک. لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرا رب بھول سے بھی پاک ہے اور چوک سے. انسان سے چوک ہو جاتے ہیں نا، بھولتا بھی ہے، لیکن ہمارا رب کیسا ہے؟ وہ بھول سے بھی پاک اور چوک سے بھی پاک. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ہمارا رب نیند سے بھی پاک اور اونگ سے بھی پاک. اونگ جانتے؟ نہیں جانتے؟ بیٹھے بیٹھے اونگ جاتے ہیں. تو ہمارا رب نیند سے بھی پاک اور اونگ سے بھی پاک. ان اللہ حی قیوم، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے. لا ینام، سونے سے پاک. ولا ینبغی لہ ان ینام، سونا اس کے شان کے خلاف ہے. سونا. لم یلد ولم یولد، ہمارا رب باپ بننے سے پاک، بیٹا رکھنے سے پاک. لم تکن لہ صاحبہ، شریک حیات، کہ ہمارے رب کا کوئی شریک حیات نہیں، پاک ہے وہ. اتنا بڑا نظام بنایا، آسمان کا، زمین کا، عجیب اتنا بڑا نظام. اتنے بڑے نظام کے بنانے میں، چلانے میں، باقی رکھنے میں، لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا کوئی شریک نہیں. ہماری عقلیں حیران ہو جائیں گی، ساری انسانیت کی عقل ختم ہو جائے گی اس نے جو نظام بنایا ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ آسمان جو تمہیں نظر آ رہا ہے، تم جانتے ہو اس کی موٹائی کتنی ہے؟ موٹائی سمجھتے ہیں؟ موٹائی کہتے ہیں
کہ جیسے یہ لوہا ہے اس کی موٹائی اتنی، چھت ہے اس کی موٹائی، تو یہ آسمان کی موٹائی کتنی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، صحابہ کی عادت تھی، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ۔ آپ نے فرمایا سنو، سمک السما مسیرت 500 عام، آسمان کی ایک آسمان کی موٹائی 500 سال ہے۔ کتنے ہیں؟ غور کرو، دل دماغ کو لگاؤ۔ ایک آسمان کی، کتنے آسمان اللہ نے بنائے؟ الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا۔ اللہ اپنے بندوں کو، سب کو، سارے انسانوں کو دعوت دے رہے ہیں، ارے میرے بندو تم کہاں پھنس گئے ہو؟ تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے رب نے کیسے 7 مضبوط آسمان بنائے، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، کہ تمہارے اوپر 7 مضبوط چھت بنائی۔ ایک آسمان کی موٹائی کتنی ہے؟ ایک آسمان ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے سوال قائم کیا، اچھا تم یہ بتاؤ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے، مسافت؟ تو صحابہ نے عرض کیا، وہی ان کی عادت، اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا مسیرتہ 500 عام، سمک السما موٹائی 500 سال، اور فاصلہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال۔ اللہ اکبر، غور کریں، صرف موٹائی ایک آسمان کی کتنی؟ اگر آپ کہتے رہیں گے نا تو دل دماغ یاد ہے، ورنہ دوستو کہنا سننا ہو جائے گا، اندر دل کچھ اثر نہیں لیا، اور دل اثر نہیں لیا تو پھر آگے بات بڑھے گی، تو گیا اجتماع میں آئے شریک ہو گئے۔ یہ دل دماغ کی طاقت کو لگانے کا کام ہے۔ آج آگے کام کیوں نہیں بڑھتا جانتے ہیں؟ کام دین آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ بے دینی گھٹ کیوں نہیں رہی؟ کبھی اس پہلو پر ہم غور کیے ہیں؟ نہیں غور کیا، بتا دیں اس کو، میں یہ بات پوری کر دیں، ذرا دل دماغ لگائے تو پھر بات بتائیں۔ دل دماغ نہیں لگے، ابھی محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی سب لوگوں کا دل دماغ یہاں آ نہیں رہا ہے، اس لیے بھی بات شروع نہیں ہوئی۔ یہ تو آپ کو دل دماغ کو لانے کے لیے اللہ کرے دل دماغ آ جائے سب۔ آج ایک بڑی چوک ہو رہی ہے ہم سے نا، بڑی بڑا مجمع ہے، لیکن جسم حاضر ہے، دل دماغ کوئی کسی سوچ میں، کوئی کسی سوچ میں، کہیں تو بات بنے گی۔ سیدھا درخواست ہے تھوڑا سا مجاہدہ، اس لیے میں نے عرض کیا اللہ کے وعدوں کا احتساب ہو کہ اس جمع ہونے پر کیا کچھ اللہ دینے والے ہیں۔ تو ایک بات عرض کی جا رہی ہے، آپ نے سوال کیا بتاؤ صاحب، آپ نے خود فرمایا صحابہ کا دستور تھا، اللہ اس کے وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، فاصلہ بھی 500 سال۔ اب آپ حساب لگاؤ، 7 آسمان ہے، موٹائی 500 سال، تو کتنا ہو گیا؟ ہر آسمان میں 500 سال، 7 کا 3500۔ اچھا فاصلہ بھی ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں کتنا؟ 500 سال، کتنا ہو گیا؟ 3.5 7,000 سال۔ آگے سنو، اللہ اکبر، 7 آسمان کے بعد کرسی ہے، کیا ہے؟ آیت الکرسی یاد ہے نا سب کو؟ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان نرالی، اس کی طرح کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ کرسی اتنا بڑا، کرسی اتنی بڑی ہے، 7 زمین آسمان کو اپنے اندر چھپا لی۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی کرسی۔ پھر آگے سنو، اس کرسی کے بعد جو ہے بحر ہے، کیا ہے؟ وہ اللہ کے علم میں ہے، ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کے نبی سے لوگ انہوں نے جو کہا ہے حق ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ وہ سادہ تعریف، نبی کی خبر کو، نبی کے اعتماد پر بن دیکھے، یہ زبان، یہ دل، زبان اقرار کرے، دل تصدیق کرے، حق ہے، اس کا نام ایمان۔ زبان کے بے شک، دل کے ایسا کیسا ہوتا، اسی کا نام نفاق۔ زبان اور دل دونوں
ایک ساتھ کہیں حق ہے اس کا نام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دے دی بس حق ہے، زبان اور دل دونوں ایک ساتھ کے حق ہے۔ تو ساتوں آسمان کے بعد کرسی، کرسی کے بعد بحر، ساتوں آسمان میں جتنا فاصلہ ہے 7000، کرسی اور بحر کے درمیان میں اتنا فاصلہ، اتنے فاصلے کے بعد بحر ہے، پھر بحر سے اس کے بعد عرش ہے، بحر اور عرش کے درمیان شروع سے جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ عرش تک ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، ہمارا رب جس کا صفاتی نام رحمان ہے وہ اپنے شایان شان عرش پر مستوی ہے۔ لا تخفى منه خافیہ، کوئی بھی چیز اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرہ، رتی برابر ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے۔ وہ ایسا سننے والا دیکھنے والا ہے کہ کالی رات ہو، کالی پہاڑ ہو، پہاڑ بھی کالا، رات بھی کالی اور چوٹی بھی کالی، اللہ اکبر، کالے رات، کالے پہاڑ، کالی چوٹی چل رہی ہے، وہ میرا رب ایسا سننے والا اپنے ذات و صفات میں اتنا کامل اور مکمل ہے کہ وہ چوٹی کے چلنے کی آہٹ کو سنتا ہے۔ چوٹی چلتے اس کی آہٹ ہے، اللہ اکبر۔ ایک بات عرض کی گئی، اللہ نے اپنی قدرت سے سارا نظام بنایا ہے، سارا نظام اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ یہ آسمان دنیا دیکھتے ہیں نا، آسمان دنیا، یہ آسمان دنیا، آسمان کہاں نظر آ رہا ہے ہم کو؟ یہ آسمان تھوڑی ہے، آسمان بہت اوپر ہے۔ علماء افلاک نے لکھا ہے کہ آسمان میں جو چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں، سب سے چھوٹا ستارہ یہ زمین سے، ابھی کسی کو خبر نہیں زمین کا رقبہ کتنا ہے، وہ یوں کہتے ہیں ایک حصہ خشکی ہے، 3 حصہ پانی ہے، اگر ناپ لیا جائے زمین کی۔ تو سب سے چھوٹا ستارہ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دنیا سے 8 گنا بڑا ہوا ہے، ایک سب سے چھوٹا ستارہ۔ اب غور کرتے جائیں، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج آسمان دنیا کے نیچے لٹک رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے چاند، ستارے، سورج سے، انہیں قمقمہ بنا کے لگا دیا ہے۔ قمقمے کہاں لٹکتے ہیں؟ چھت پر۔ اب غور کرو، یہ جو قمقمے ہیں یہ جب اتنے بڑے بڑے ہیں، وہ چھت کتنا بڑا ہوگا؟ یہ سورج زمین سے کتنا بڑا ہوا ہے؟ کتنا بڑا ہوا ہے جی؟ 13 لاکھ گنا بڑا ہوا زمین سے، 13 لاکھ گنا۔ یہ سورج کہاں ہے؟ آسمان چھت ہے، اس کے نیچے لٹک رہا ہے۔ علماء افلاک نے لکھا ہے یہ سورج جو زمین سے 13 لاکھ مرتبہ بڑا ہوا ہے نا، آسمان میں اللہ نے اور چند بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے ستارے بنائے ہیں سورج کی طرح، ملین ملین سورج، ملین ملین اس ستارے کے اندر چلے جائیں گے، وہ سب آسمان دنیا میں لٹک رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ لگا وہ آسمان کتنا بڑا ہوگا، وہ چھت کتنا بڑا جس کے نیچے اتنی بڑی بڑی مخلوق لٹک رہی ہے۔ روایت میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آسمانی دنیا، پہلا آسمان دوسرے آسمان کے سامنے اتنا چھوٹا ہے کہ حلقۃ فی ارض الفلاۃ، ایک چٹیل میدان میں ایک چھوٹا سا چھلا، 1 روپے 10 روپے آج کل آتا ہے، ڈال دو، نظر آئے گا۔ چھوٹے سے چھلے کی جو حیثیت ہے بڑے چٹیل میدان کے سامنے، یہ آسمانی دنیا دوسرے آسمان کے سامنے اتنا ہی چھوٹا ہے۔ دونوں آسمان مل کر تیسرے آسمان کے سامنے اتنے چھوٹے، تینوں مل کر چوتھے کے سامنے، چاروں مل کر پانچویں کے سامنے، پانچوں مل کر چھٹے کے سامنے، چھوں مل کر ساتویں کے سامنے، ساتوں مل کر کرسی کے سامنے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ پھر ابھی بات بنی نہیں، کیا شان ہے ہمارے رب کی۔ کرسی کے بعد بحر ہے، بحر کے بعد عرش ہے، عرش پر ہمارا رب مستوی ہے اپنے شایان شان۔ اللہ اکبر۔ تو بزرگ دوستو، ایک بات عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے اس پوری کائنات کے نظام کو
کتنا بڑا نظام ہے، ہماری عقلیں حیران ہو جائیں گی. السماوات السبع والاراضین السبع فی کف الرحمن الا کخردلۃ فی ید احدکم، کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں یہ سب اللہ جل شانہ کے سامنے اتنی حقیر ہیں جیسے سرسوں کا دانہ انسان کے سامنے. سرسوں کا دانہ، جو آپ کے دائیں بائیں سو رہے ہیں ان کو بھی جگا دو نا پیار محبت سے. انسان ہے سستی ہو جاتی ہے. اب اندازہ لگاؤ پوری کائنات اللہ جل شانہ کے سامنے اتنی حقیر ہے جیسے سرسوں کا دانہ کس کے سامنے؟ انسان کے سامنے. کوئی حیثیت ہے؟ اللہ اکبر. وہ اللہ کتنے بڑے ہیں. اللہ نے اپنی قدرت سے پوری کائنات کو بنایا. اللہ ہی نے بنایا. کون چلاتا ہے؟ ہم لوگ چلاتے ہیں، حکومتیں چلاتے ہیں. ہاں یہ ہمارے زبان کی آواز، دل کی آواز ہو. بنانے والا ایک اکیلے اللہ، بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں. اس کائنات کے چلانے میں بھی اس کی ذات شرکت سے پاک، کوئی شریک نہیں. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اسی کے امر سے سارا نظام بنا ہے اور اسی کے امر سے ہی سارا نظام چل رہا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کے زمین تک یہ سارا نظام اسی کے اشارے پر چل رہا ہے، اسی کے امر پر چل رہا ہے. کس کے؟ کس کے؟ اللہ. کس کے؟ اللہ کے. اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، وہی چلا رہے ہیں. جب ارادہ کر لیں گے اس کائنات کو ختم کر دیں گے. کیا کریں گے؟ کائنات کو ختم کر دیں گے. اللہ اکبر. جب اللہ کا امر ختم کرنے کا ہوگا، اسرافیل علیہ السلام جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ سور کو پکڑ کر آسمان کی طرف نگاہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے امر کے انتظار میں ہیں. حکم ہوتے ہی متی یؤمر بالنفخ، کب پھونکنے کا حکم ہو سور پھونکو. اللہ اکبر. اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، وہ سور کتنا بڑا ہوگا، وہ بنانے والا رب کتنا بڑا ہوگا. ہر جاندار کے لیے کھانا ہے. کھانا ہے، کھانا ہوتا ہے ہر جاندار کی روح کے کھانا ہے. جب اللہ کے امر سے روح پھونکیں گے، جب وہ سور پھونکیں گے، سب کی روحیں کھنچ کے اس کھانا میں آ جائیں گے. کتنا بڑا ہوگا. اللہ بزرگ دوستو، جب اللہ کا امر ہوگا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اذا السماء انفطرت، یہ آسمان جو آپ کو ابھی نظر نہیں آ رہا، بہت اوپر ہے، یہ آسمان پھٹ جائے. اذا السماء انشقت، پھٹے گا. واذا النجوم انکدرت، ستارے جھڑ جھڑ کے گریں گے. اذا الشمس کبرت، سورج بے نور ہو جائے گا. واذا الجبال سیرت، پہاڑ ہانک دیے جائیں گے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، یہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑنا شروع ہو جائے. اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، مالک بھی اللہ ہے، اللہ ہی چلا رہے ہیں. اور جب ارادہ کریں گے ختم کر دیں گے. بنانے میں ان کی ذات شرکت سے پاک، چلانے میں شرکت سے پاک، اور ختم کرنے میں شرکت سے پاک. یہ پوری کائنات کا نظام اللہ کے ضابطے کے تحت چلتا ہے. کس کے تحت چلتا ہے؟ او اللہ والوں، سونے والوں بھی بتاؤ. اللہ کے ضابطے کے تحت چلتا ہے. یوں نہیں چلا رہے. ضابطہ کسے کہتے ہیں؟ ضابطہ کہتے ہیں کہ جب سے اللہ نے زمین بنائی ہے اور جب ختم کریں گے اس میں کوئی تبدیلی نہیں. زمانہ بدل جائے، لوگ بدل جائیں، زبانیں بدل جائیں، لیکن اللہ کے ضابطے میں تبدیلی نہیں ہے. یہ پوری کائنات کا نظام اللہ کے ضابطے کے تحت چل رہا ہے. کس کے تحت چل رہا ہے؟ وہ اللہ والوں، اللہ کے ضابطے کے تحت چل رہا ہے. اللہ کے ضابطوں میں سے ایک ضابطہ، اب بیچ میں ایک بات کہ ترقی کا راز، کہ دین آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے. تو اللہ کے ایک ضابطے کو سمجھنا ہے مجھے اور آپ کو، کہ اس کائنات کو جو اللہ نے بنایا ہے سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. تو کسی چیز کے بڑھنے کا کیا ضابطہ ہے؟ کیوں کہیں کسی چیز میں ترقی ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے کیا ضابطہ بنایا ہے؟ اللہ نے کیا ضابطہ بنایا ہے؟
تو اللہ کے جسے نیند آئے نا، دیکھو ناک اور منہ دونوں کو بند کرو، ویسا صحیح ہے. اب بند کرو، دیکھو بند کرو، چھوڑو بند کرو، 2-3 بار نیند ہو جائے. جی ہاں، زیادہ دیر مت بند کرنا، تھوڑی دیر، زیادہ دیر مت بند کرنا اور نیند اٹھ جائے گی انشاءاللہ. انسان ہے تھوڑا سا چوکنا ہو جائے. ہم لوگ ڈھیلے ڈھالے ہو گئے ہیں، دنیا میں ڈھیلے ڈھالے نہیں ہیں، چست ہے اور دین میں سست ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جانتے ہیں کیوں سست ہے دین میں؟ فرماتے ہیں جس کا آخرت پر یقین جتنا کمزور، اس کا عمل اتنا سست. یہ ہے پیچھے بات. اس کا آخرت کا یقین، یہاں تک تو ساری انسانیت ماننے پر مجبور ہے موت حق ہے، اس میں کس کا انکار ہے؟ دنیا میں آج تک نہ کوئی پیدا ہوا، نہ قیامت تک اس دھرتی میں پیدا ہوگا جس کے زبان میں ہڈی ہو جو یوں کہہ دے کہ موت غلط ہے. وہ تو مجبور ہو کر سب ماننے پر مجبور ہے. مسئلہ یہاں کا نہیں، مسئلہ اور آگے کی بات کا ہے کہ مر کے مٹی ہو گئے کہ نہیں، مٹی نہیں ہوئے. اب اصل زندگی شروع ہو گئی. اب اصل زندگی اسی میں شک میں کیا بات ہے؟ اندر یہاں وہاں سے بھاگا، اور وہ یقین اتنا ہوگا آخرت کا، اس کا عمل اتنا چست ہوگا. دنیا میں سستی آ جائے گی، آخرت میں چست ہوگا. اور آخرت کے یقین جتنا کمزور، دنیا میں چست اور اعمال میں اللہ کی طرف چلنے میں سست. اللہ ہمارے سستیوں کے دور فرما دے، ایسی دور ہو جائے. علاج کرنا پڑے گا نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی سکھائی ہے. کیا کی ہے؟ دعا سکھائی ہے. صبح شام دعا کو پڑھا جائے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل. یاد ہے لیکن پڑھتے بھی کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ بات ہے، پڑھنا ہے معنی کے دھیان کے ساتھ تاکہ اللہ ہمارے سستی کو دور کر دے. تو ایک بات عرض کی جا رہی تھی. کیا بات عرض کی جا رہی ہے؟ ابھی لائن پورا مل نہیں رہا ہے. اصل گائیڈ لائن وہاں سے ملتا ہے، لائن جام دکھا رہا ہے نا. اتنا طاقت لگا کے بھی پورا نہیں آ رہا. سب کھا پی کے سست ہو گیا نا. بریانی والی کھانی ہے جم کر. غفلت. تھوڑا متوجہ ہو جاؤ. تھوڑا سا وقت ہے زندگی میں، سال میں 1-8 بار موقع ملتا ہے. اس طرح سب پرانوں کے نام پر جمع ہے. یاد رکھنا، ہم جیسے ہوں گے ہمارا اثر نیچے پر پڑے گا. یہ کام کرنے والے اللہ نے ان کی حیثیت امام کی رکھی ہے. امام. ہماری تہجدیں چھوٹیں گی، امت فرض چھوڑ دے گی. دل کے کاغذ میں لکھ لینا. آپ ذمہ دار کہلاتے ہیں. ذمہ دار، جواب دار. اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے. کیا بنایا؟ ہر چیز آپ کی دگنی ہوگی تب امت ایک بنی پر. ہم مکروہات سے بچیں گے، امت حرام سے بچے گی. ہم مکروہ میں گرے، امت حرام میں گر جائے گی. جی ہاں، ایسے نہیں ہے. بہت اہم مسئلہ ہے. ذرا فکر مند ہو جائے. ہم اپنے نفس کو تھوڑا سا دبائیں اس کو. تو ایک بات عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ نے جس کائنات کو بنایا، اللہ کے ضابطے کے تحت یہ نظام چلتا ہے. کسی بھی چیز کے ترقی کا کیا ضابطہ ہے؟ کوئی بھی چیز یہ بڑھ جائے، آگے ترقی ہو جائے، کیا ضابطہ اللہ نے بنایا؟ اور کسی بھی چیز کے تنزلی کا کیا ضابطہ ہے؟ تنزلی سمجھتے ہیں؟ ترقی اوپر چڑھنا اور تنزلی نیچے جانا. تو ترقی کا ضابطہ کیا ہے اور تنزلی کا ضابطہ کیا ہے؟ سنیں، کسی بھی چیز کے ترقی کا ضابطہ وہ دو طاقتوں کا لگانا ہے. کتنی طاقتوں کا؟ 2 طاقت. کہ جب یہ انسان 2 طاقت کسی چیز کے پیچھے لگا دے گا، اللہ اس چیز کو آگے بڑھا دیں گے، چاہے وہ چیز کیسے ہی گھٹیا ہو. حساب کتاب تو مرنے کے بعد ہونا ہے، صحیح غلط کیا ہے. لیکن دنیا کے اندر ترقی کا اللہ نے جو ضابطہ بنایا ہے، کسی بھی چیز کے ترقی کا کیا ضابطہ ہے؟ ہاں، دل دماغ کی طاقت کو کہاں ہے؟ کیا کرنا؟ دل دماغ کی طاقت کو، جس چیز پر دل دماغ کی طاقت لگے گی وہ چیز چمک جائے گی، اور جس چیز پر دل دماغ کی طاقت نہیں لگے گی
چاہے کتنی قیمتی چیز کیوں نہ ہو وہ نیچے چلی جائے گی. ذہن میں بات بیٹھی؟ اب اس پر آگے بڑھیں گے. ذہن میں بات بیٹھی نہیں بیٹھی؟ اللہ کا ضابطہ اس کے خلاف کبھی بھی نہیں ہوگا. کسی بھی چیز کو آپ چاہتے ہیں یہ ترقی کر جائے 2 طاقت لگائیں, اور جس چیز کو نیچے گرانا ہے 2 طاقت لگانا چھوڑ دیں, ہو جائے گی نیچے. وہ کیا طاقت ہے 2؟ ماشاء اللہ بڑا سمجھدار آدمی ہے جی. کیا طاقت ہے؟ دل اور دماغ. انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے دل دماغ کی طاقت کو لگاتے اللہ کے دین کے خاطر, تو دین چمک جاتا. کیا لگاتے؟ آپ حدیث سب پڑھ چکے ہیں, اشارہ منتخب میں روایت ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ مسلسل غمگین رہتے تھے.